السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ اس بات کا علم سب رکھتے ہیں کہ ایک دن قیامت ضرور آنے والی ہے، لیکن اس بات کا کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی ایسی نشانیاں بتانے والے ہیں، شاید آپ نے یہ علامات کبھی نہ سنی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ امام مہدی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد سے ہوں گے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے ہوں گے۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 7 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی کا ظہور مدینہ منورہ سے ہوگا۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی۔ شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے۔ عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خبیر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے اور پھر مدینہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی: یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ قیامت کی بڑی علامات میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ دجال یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانہ ہوگا۔ زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا۔ زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ اس کے بعد دجال کو امام مہدی قتل کریں گے۔ قیامت کی بڑی علامات میں سے تیسری علامت حضرت عیسیٰ کا ظہور ہے۔ جب حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دھتکارتا ہوا دمشق کے قریب پہنچ گیا ہوگا، امام مہدی اور یہودیوں کے درمیان جنگیں زوروں پر ہوں گی کہ ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے اور امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے۔ قرب قیامت کی چوتھی علامت یاجوج ماجوج کی قوم ہے۔ امام مہدی کے انتقال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے اور نہایت سکون و آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر وحی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔ اس قوم سے یاجوج ماجوج کی قوم مراد ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ یہ قوم یافز بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ شمال کی طرف بحر منجمد سے آگے یہ قوم آباد ہے۔ ان کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے جس کو حضرت ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر بند کر دیا تھا۔ بڑی طاقتور قوم ہے۔ 2 پہاڑوں کے درمیان نہایت مستحکم عہنی دیوار کے پیچھے بند ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی اور فساد برپا کرے گی۔
یاجوج ماجوج عینی دیوار ٹوٹنے کے بعد ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ پر سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ جب دوسری جماعت گزرے گی تو وہ کہے گی یہاں کبھی پانی تھا۔ یاجوج ماجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ کھانے کی قلت کا یہ عالم ہوگا کہ بیل کا سر 100 دینار سے بھی قیمتی اور بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دیں گے جس سے سارے مر جائیں گے اور زمین بدبودار تعفن سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھینک دیں گے۔ قیامت کی 5ویں بڑی علامت سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ ذو الحجہ کے مہینے میں 10ویں ذو الحجہ کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی اور مسافروں کے دل گھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے۔ بچے سو سو کر اکتا جائیں گے۔ جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے۔ تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکے گی تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے اس کو گرہن لگا ہوتا ہے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان یا گناہوں سے توبہ قبول نہ ہوگی۔ سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جائے گا۔ جب اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے کچھ پہلے ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا۔ پھر حسب معمول طلوع و غروب ہوتا رہے گا۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے 120 سال بعد قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ قیامت کی 6ٹھی بڑی علامت دابۃ الارض کا نکلنا ہے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کی کچھ ہی روز بعد مکہ مکرمہ میں واقع پہاڑ صفا پھٹے گا اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساری زمین میں پھر جائے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ کے عصا سے ایک نورانی لکیر کھینچ دے گا جس سے ان کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافروں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مور لگا دے گا جس سے اس کا سارا چہرہ میلا ہو جائے گا۔ لوگوں کے مجمع میں ایمان والوں کو کہے گا یہ ایماندار اور کافر کے بارے میں کہے گا یہ کافر، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا۔ قرب قیامت کی 7ویں علامت ٹھنڈی ہوا کا چلنا ہے۔ جانور والے واقعے کی کچھ ہی روز بعد جنوب کی طرف سے ایک ٹھنڈی اور نہایت فرحت بخش ہوا چلے گی جس سے تمام مسلمانوں کی بغل میں کچھ نکل آئے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں چھپا ہوا ہوگا اس کو بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ وہیں مر جائے گا۔ اب روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، سب کافر ہوں گے۔ قیامت کی 8ویں بڑی علامت حبشیوں کا حکومت کرنا ہے۔ جب سارے مسلمان مر جائیں گے اور روئے زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے، اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہو جائے گا اور انہی کی حکومت ہوگی۔ قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا، دلوں سے خوف خدا اور شرم و حیا بالکل اٹھ جائے گی، لوگ برسر عام بے حیائی کریں گے، بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا۔ حبشہ کا رہنے والا چھوٹی پنڈلیوں والا ایک شخص بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔ قیامت کی 9ویں علامت آگ کا نکلنا ہے۔ قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے زمین پر بت پرستی اور کفر پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ شام میں حالات اچھے ہو جائیں گے، لوگ وہاں کا رخ کریں گے۔ پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارض میشر یعنی شام کی طرف ہانکے گی۔ جب سب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا کہ اچانک قیامت ہو جائے گی۔
قیامت کی 10ویں اور آخری علامات۔ ان تمام علامات کے واقع ہو جانے کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا۔ محرم کی 10 تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ 2 آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اس کو سمیٹ نہ سکیں گے اور نہ ہی خرید و فروخت کر سکیں گے۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر جائے گا اور اسے پی نہیں سکے گا۔ ایک شخص اپنے پانی والے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اور اس سے پانی پی نہیں سکے گا۔ ایک شخص نے نوالا منہ کی طرف اٹھایا ہوگا، اسے منہ میں ڈال نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے برپا ہوگی، جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر اس قدر ہیبت ناک ہوگی کہ اس سے سب جاندار مر جائیں گے۔ زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، جس سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔